کرم میں بیٹھا ہوں اور ہے لبوں پہ بس یہ دعا، غلام پر یہ کرم اور ہو میرے آقا، جب آئے موت نکلنے لگے یہ دم میرا، میرے حسین مجھے کربلا بلا لینا، جب آئے موت نکلنے لگے یہ دم میرا، میرے حسین مجھے کربلا بلا لینا۔ ان آنسوؤں سے سید سجاد جان پنجتن زین العبا، سید سجاد جان پنجتن زین العبا، جانشین بوالحسن خیبر شکن زین العبا، مصطفیٰ جیسا تمہارا بانک پن زین العبا، مصطفیٰ جیسا تمہارا بانک پن زین العبا، مرتضیٰ جیسا تیرا طرز سخن زین العبا، نام لیوا ہے تیرے کوہ و دمن زین العبا، نام لیوا ہیں تیرے کوہ و دمن زین العبا، آپ پر قربان سب دشت و چمن زین العبا، شام کے منبر پہ وہ نہج بلاغت آپ کی، شام کے منبر پہ وہ نہج بلاغت آپ کی، آج بھی ترساں ہیں سب طوق و رسن زین العبا، دشمن شبیر کو پیاسا نہ چھوڑا آپ نے، دشمن شبیر کو پیاسا نہ چھوڑا آپ نے، آپ کے گھر کا فقط ہے یہ چلن زین العبا، کس طرح فکر بشر پہنچے تیری رفعت تلک، کس طرح فکر بشر پہنچے تیری رفعت تلک، سرحد سدرا تمہارا ہے وطن زین العبا، کہکشاں انجم ہوا پانی زمین اور آسمان، کہکشاں انجم ہوا پانی زمین اور آسمان، آپ کی ہے بالیقین کل انجمن زین العبا، آپ کے سجدوں پہ قرباں کامراں ہر دم رہے، آپ کے سجدوں پہ قرباں کامراں ہر دم رہے، قبلہ من کعبہ من دین من زین العبا، سید سجاد جان پنجتن زین العبا، جانشین بوالحسن خیبر شکن زین العبا۔ السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائهم من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائک في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتيه فيها طويلا. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام کریمہ اہل بیت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم موجود ہیں شہر مقدس قم حرم سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا میں، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی یہ پروگرام آپ گھر بیٹھے ناظرین کی خدمت میں لے کر آئے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ آپ کی براہ راست جو ہے وہ زیارت کرائی جا سکے، آپ کے دلوں کا حال جانا جا سکے، آپ کی آواز منتقل کی جا سکے کریمہ اہل بیت تک، اخت الرضا تک، تاکہ جو لوگ یہ دل میں آرزو رکھتے ہیں کہ وہ ایک دن اس بی بی کی بارگاہ میں پہنچیں، کربلا ٹی وی یہ موقع فراہم کر رہا ہے کہ آپ ناظرین اپنے گھروں میں بیٹھ کر بی بی سیدہ فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کر سکیں. پروگرام کریمہ اہل بیت آپ گھر بیٹھے ناظرین کی خدمت میں ہر منگل کی شب پاکستان کے وقت کے مطابق رات کو 9:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق رات کو 10 بجے آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہم لے کر آتے ہیں. اور اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ گھر بیٹھے ناظرین کی براہ راست جو ہے وہ زیارت کرائی جائے، اور مخصوصاً پروگرام کے آخر میں آپ کے مرحومین کے لیے نیابتی زیارت کی جائے گی، ان آپ کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کی جائے گی. تو اپنے مرحومین کا نام ہمیں ضرور بھیجیے گا، ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ اپنے مرحومین کا نام ضرور بھیجیے گا. اس پروگرام میں شامل ہونے کا طریقہ انتہائی آسان ہے. ہمارے اسکرین پہ جو واٹس ایپ نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ آپ وائس کال کر سکتے ہیں، ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ عزیزان، آپ ناظرین جو گھروں میں بیٹھے ہیں، آپ کی لائیو زیارت کرائی جائے، اور اس زیارت کے ذریعے آپ کے دلوں کو سکون پہنچایا جائے. وہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ توفیق حاصل نہیں ہوتی، اور مختلف قسم کی وجوہات کی وجہ سے وہ زیارت سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا پہ مشرف نہیں ہو سکے ہیں اب تک. تو ان کے لیے پروگرام ہم خصوصی طور پر لے کر آئے ہیں. اس پروگرام میں آپ اپنے وائس میسیجز ہمیں بھیج سکتے ہیں، اپنے پیغامات ہمیں بھیج سکتے ہیں، اپنی ویڈیوز ہمیں بھیج سکتے ہیں، اور انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ اپنے پروگرام میں آپ کی ویڈیوز، آپ کے پیغامات اور آپ کے جو میسیجز ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے. جی ہاں، ایام اذاں ہیں، ماہ محرم کے ایام ہیں. آج 19 محرم الحرام ہے، اور خاندان عصمت و طہارت پہ بہت سخت وقت ہے. آج 19 محرم وہ دن ہے کہ جب اسیران اہل بیت کو کوفے سے شام کی طرف روانہ کیا گیا ہے. یہ قافلہ اسیر ہے، غریب ہے، مظلوم ہے، اور اس مظلومی کی حالت میں پیغمبر کے گھر والوں کو قید و بند کی صورتحال میں جو ہے وہ کوفہ سے شام کی طرف روانہ کیا گیا ہے. صورتحال عجیب ہے، عجیب فضا ہے شام میں. ابن زیاد نے یہ حکم دیا ہے کہ کوئی بھی علی کا چاہنے والا اپنے گھر سے باہر نہیں آئے گا، اور اگر کوئی اپنے گھر سے باہر آئے گا بھی تو وہ اپنا ہتھیار اپنے گھر پر چھوڑ کے آئے گا. کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ وہ اعتراض کرے. اور ایسی فضا میں خاندان عصمت و طہارت کو کوفے کی گلیوں میں اور کوفے کے بازاروں میں چلایا جاتا ہے، اور یہ قافلہ آج 19 محرم الحرام کو شام کی طرف روانہ ہوتا ہے. اور اس قافلے کی سربراہی ثانیہ زہرا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کرتی ہیں، جو مدافع امامت ہیں، مدافع امام سجاد علیہ السلام. امام سجاد علیہ السلام انشاءاللہ آج اپنے پروگرام میں ہم بالخصوص امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے بات چیت کریں گے، اور آپ علیہ السلام کی
زندگی کے مختلف پہلوؤں پہ بھی ہم بات چیت کریں گے، اور انشاءاللہ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کی لائیو کالز بھی پروگرام میں شامل کریں گے۔ کوشش یہ ہے کہ جتنا ہو سکے آپ عزیزان کی لائیو کالز بھی شامل کی جائیں۔ امام علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بات چیت انشاءاللہ ہم کریں گے۔ جو چیز بہت نمایاں ہمیں نظر آتی ہے سید سجاد کی زندگی میں، وہ آپ کا صبر ہے، آپ کا حوصلہ ہے، استقامت ہے، بردباری ہے، جو آپ علیہ السلام کو نمایاں کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ امام علیہ السلام کی زندگی میں اگر ہم نگاہ ڈالیں، جائزہ لیں آپ کی زندگی کا، تو امام علیہ السلام کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہمیں نظر آتے ہیں، جس میں سے ایک پہلو جو ہے وہ آپ علیہ السلام کا علم ہے۔ ظاہر ہے ہر امام اپنے زمانے کا عالم ترین انسان ہوتا ہے، علم لدنی کا مالک ہوتا ہے، علم ما کان و ما یکون کا مالک ہوتا ہے، اور امام سجاد علیہ السلام بھی اپنے زمانے کے عالم ترین شخص ہیں۔ امام علیہ السلام کی علم کی یہ آپ دیکھیں کہ علم لا یتناہی کہ امام علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، اور امام علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا، جب امام نے اس سے سوال کیا کہ تو کون ہے، تو اس نے کہا کہ میں ایک نجوم ہوں، میں علم نجوم کا علم رکھتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ تجھے پتہ ہے کہ تو کس کے پاس آیا ہے؟ جب اس نے سوال کیا تو امام نے کہا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ میں تجھے بتاؤں کہ اس وقت تیرے گھر میں اس وقت کتنے دینار تو نے جمع کر کے رکھے ہیں، آج کے دن تو نے کون سا کھانا کھایا ہے، کون سا لباس تجھے پسند ہے، اور اسی طرح سے امام یہ ساری چیزیں اس کو گنواتے ہیں۔ فی الحال چلتے ہیں ایک وقفے کی طرف، اور انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تسبیح دل یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، یہ میرا دل نہیں یہ ہے کربلا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام کریمہ اہل بیت میں۔ اس وقت ہم موجود ہیں شہر مقدس قم میں، حرم سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا میں۔ یہ پروگرام خصوصی طور پر آپ عزیزان کی خدمت میں ہم لے کر آئے ہیں تاکہ اب گھر بیٹھے ناظرین کو جو ہے براہ راست زیارت کرا سکیں، آپ کی لائیو کالز ہم پروگرام میں شامل کر سکیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے مرحومین کی مغفرت اور ان کی بلندی درجات کے لیے دعا کر سکیں۔ پروگرام میں شامل ہونے کا طریقہ انتہائی آسان ہے۔ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر آپ وائس کال کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کی کال ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کے مرحومین کی نیابت میں زیارت بھی ہوگی۔ اپنے مرحومین کا نام ہمیں ضرور بھیجیے گا۔ آپ کا اور ہمارا ساتھ جاری ہے، ہم بات چیت کر رہے ہیں۔ آج 19 محرم الحرام ہے، اور ہم بات کر رہے ہیں اس قافلے کی کہ جو کوفے سے شام کی طرف روانہ ہے، اور اس قافلے کی سربراہی سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام اور ثانیہ زہرا حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کر رہی ہیں۔
جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں کہا کہ جب یہ قافلہ کوفے پہنچا تو اجازت نہیں تھی کہ کوئی امام حسین علیہ السلام اور آپ کے باوفا ساتھیوں پر گریہ کر سکے، غم کا اظہار کر سکے۔ حالانکہ یہ حکم بھی نہیں تھا کہ جو بھی علی کا ماننے والا ہے، جو بھی علی کا شیعہ ہے، وہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے۔ اور اسی حالت میں نیزوں پر سرحائے مقدس کو بلند کیا گیا اور یہ قافلہ جو ہے وہ شام کی طرف روانہ ہوا۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے باوفا ساتھیوں کی یاد ہم منا رہے ہیں۔ ایام ماہ اذا ہے، ماہ محرم ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا 28 صفر تک، اور یہ ایام غم جاری رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم بات کر رہے تھے امام سجاد علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے، جو چیز امام علیہ السلام کی ذات کو نمایاں کرتی ہے، جیسے کہ ہم نے آپ کی خدمت میں کہا کہ وہ علم ہے، امامت کا علم ہے، جو علم لا یتناہی ہے۔ ایک شخص، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ جب امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے، اس نے کہا میں نجوم ہوں۔ تو امام نے کہا کہ تو چاہتا ہے کہ میں تجھے یہ بتاؤں کہ اس وقت تو نے اپنے گھر میں کتنے دینار ذخیرہ کیے ہوئے ہیں، تو نے آج کون سا کھانا کھایا ہے، اور اسی طرح جو ہے جی انشاءاللہ اپنی بات چیت کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہمارے ساتھ کون ہے اور کہاں سے؟ جی میں سید ذہین علی کاظمی اس وقت کاظمین سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ جی برادر عزیز، اہل بیت، جی برادر عزیز سید ذہین کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کاظمین سے۔ قبلہ بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت کاظمین میں۔ بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ ایام اعزا ہے، ایام ماہ محرم ہے، عزاداری کے حوالے سے، زائرین کے حوالے سے، خود حرم کی جو ہے وہ فضا کیا ہے، ہمارے ناظرین کی خدمت میں بتائیے گا۔ جی میں اس وقت کاظمین کے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حرم کے باب قبلہ پہ موجود ہوں۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ کریمہ اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں ہماری طرف سے سلام عرض کریں، اور آپ کے تمام دیکھنے سننے والوں کی طرف سے، آپ سب کی طرف سے، اور کریمہ اہل بیت سلام اللہ علیہ کی بابا کی خدمت میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام تقی جواد علیہ السلام کی خدمت میں آپ سب کی طرف سے آپ کی نیابت میں جو ہے وہ زیارت کر رہا ہوں۔ اور لیکن اس کے باوجود کہ میں ان کے بابا کی محضر میں بارگاہ میں کھڑا ہوں، مگر دل کم کی جانب کھنچتا ہے جہاں کریمہ اہل بیت آرام فرما رہی ہیں۔ حضرت معصومہ کم سلام اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جن نے امام رضا علیہ السلام نے کریمہ اہل بیت کا لقب عطا کیا ہے، اور یہ لقب خود ان کے اعلیٰ مقام کی دلیل ہے۔ اس وقت ان کے بابا کی بالکل پروردگار عالمین آپ کو اور آپ کے تمام سننے دیکھنے والوں کو انشاءاللہ جلد از جلد بہک کے کریمہ اہل بیت علیہ السلام کاظمین کی، کربلا کی اور نجف اشرف کی زیارت نصیب فرمائے۔ اس وقت یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ بہت سارے مومنین اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا کے مختلف ممالک سے آنے والے زائرین مومنین امامین کاظمین علیہ السلام کی بارگاہ میں زیارت کرتے ہوئے اور امام حسین علیہ السلام کی تعزیت پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مختلف زائرین مختلف انداز سے اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں، کچھ گریہ میں، کچھ مناجات میں، دعاؤں میں، اور اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کے غم میں آنکھیں نم نظر آتی ہیں۔ اور تمام مومنین اس وقت جو ہے ایک بڑی تعداد مجھے اس وقت باب قبلہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اوپر نظر آ رہی ہے۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ برادر عزیز سید ذہین کاظمی صاحب موجود ہیں اس وقت کاظمین میں، اور ہماری اور ہمارے ناظرین کی بھی آپ سے یہ درخواست ہے کہ ہم کریمہ اہل بیت کی بارگاہ میں موجود ہیں اور آپ ان کے والد محترم کے حرم میں اس وقت موجود ہیں۔ ہماری طرف سے ہمارے مرحومین کی نیابت میں ان کے بلندی درجات کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے آپ انشاءاللہ ضرور آپ زیارت کریں گے، ضرور دعا کریں گے اور نائب الزیارہ رہیں گے انشاءاللہ ہماری طرف سے۔ بہت شکریہ آپ کا، ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ
برادر سید جزاک اللہ۔ ذہین کاظمی صاحب ہمارے ساتھ کاظمین سے موجود تھے، اس وقت وہ حرم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں، اور وہاں کی صورتحال بتا رہے تھے، زائرین کے حوالے سے، عزاداری کے حوالے سے صورتحال ہمیں بتا رہے تھے۔ واقعاً ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم کریمہ اہل بیت کی بارگاہ میں کھڑے ہوں، یہاں پہ ان کی زیارت کر رہے ہوں، اور ہمارا رابطہ جو ہے وہ کاظمین میں آپ کے بابا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے مزار اقدس میں ہو رہا ہو۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے تھے کہ امام کی خدمت میں جب شخص آیا تو امام نے کہا کہ میں تجھے یہ بتا دوں کہ اس وقت تیرے گھر میں کتنے دینار ہیں، اور ان دینار میں سے کتنے سکے ہیں جن کا وزن جو ہے وہ صحیح ہے، اور کتنے سکے ہیں جن کا وزن جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ امام نے کہا کہ تو نے آج دوپہر کے وقت روٹی کے ساتھ پنیر کھایا ہے، اور تیرے پاس جو سکے جمع ہیں اس میں سے 3 سکے ایسے ہیں جن کا وزن برابر ہے، جن کا وزن صحیح ہے، باقی سکوں کا وزن صحیح نہیں ہے۔ یہ شخص متعجب ہوتا ہے، تعجب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ابن رسول اللہ بلا شک ایسا ہی ہے، اور آج میں نے دوپہر کو جو ہے وہ روٹی کے ساتھ پنیر تناول کیا تھا، اور وہ خود خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنے زمانے کے امام سے ملایا۔ ایسا ہی ایک اور واقعہ امام کے علم کے حوالے سے اگر میں آپ کی خدمت میں بیان کروں تو وہ ابو خالد کابلی کا ہے، انشاءاللہ اس پہ ہم بات چیت کریں گے۔ فی الحال ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے اور کہاں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ہمارے ساتھ کون ہے، کہاں سے؟ محمد حسنین کمپالا یوگانڈا سے۔ حسنین بھائی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام کریمہ اہل بیت میں۔ اس وقت ہم موجود ہیں شہر مقدس قم میں، حرم سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا میں، تو بتائیے کیا کہنا چاہیں گے سیدہ کی بارگاہ میں؟ سب سے پہلے تو سیدہ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہوں، اور میں جناب سکینہ کی بارگاہ میں مصائب کی ایک بند پیش کروں گا۔ جی جی بسم اللہ۔ زندان کھل گیا ہے سکینہ وطن چلو، سجاد کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی قبر پر، اللہ اللہ، مظلوم ایسے گر پڑا، مظلوم ایسے گر پڑا، تربت بہن کی جیسے حسین تھا گرا اکبر کی لاش پر، ہائے ہائے ہائے، دیکھو نہیں رہی ہاتھوں میں اب رسن، ہائے ہائے ہائے، جانے لگا ہے قافلہ اب لوٹ کر وطن، لے کے تو بہن شام میں، لے کے تو بہن شام میں قیدی ہائے 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 ہائے، کھا کر تماچے سو اللہ، گئی زندہ کی خاک پر، زندان کھل گیا ہے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ برادر محترم حسنین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے کمپالا سے، اور جو ہے وہ خاندان عصمت و طہارت میں اپنا پرسہ پیش کر رہے تھے۔ پروردگار آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی ہاں، ایام اعزا، ماہ محرم الحرام ہے، عاشور کی مصیبت گزر چکی ہے لیکن سجاد کی مصیبت ابھی برقرار ہے، زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی مصیبت برقرار ہے، خاندان عصمت و طہارت کی اسیری کی مصیبت برقرار ہے۔ یہ قافلہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے مدینہ، اور یہ رسالت زینبی ہے جو شروع ہے یہاں سے۔ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اب یہ ذمہ داری نبھانی ہے جس میں کربلا کا پیغام جو ہے وہ عام کرنا ہے، جس میں اپنے زمانے کے امام کی محافظت ہے، جس میں یتیم بچوں کی محافظت ہے، ان کا خیال رکھنا ہے۔ اور تاریخ نے دیکھا کہ واقعاً یہ خاتون مدافع
इमामत नज़र आई, चाहे वो असर आशूर हो, चाहे वो आशूर के बाद के वो वाक़यात हों, सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने हर वक्त इमामत की हिफाजत की, इमाम का दिफा किया। हमें तारीख़ में मिलता है जब वाक़े करबला के बाद दुश्मनों ने ये कस्द किया, ये इरादा किया कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को भी शहीद किया जाए, तो ये बहादुर बेटी अमीरुल मोमिनीन की शेर दिल बेटी जो है, उसने ख़ुद को इमाम सज्जाद पे गिरा दिया और कहा कि अगर तुम्हारा इरादा है कि तुम इस बीमार बच्चे को शहीद करो तो पहले तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा। हर हवाले से हमने देखा कि इस खातून ने, ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने इमामत का दिफा किया। जी हाँ, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के हवाले से हम बातचीत कर रहे थे कि इमाम अलैहिस्सलाम की शख्सियत किस तरह से आपको मुमताज़ करती है, वो कौन सी खुसूसियात हैं, वो कौन सी सिफ़ात हैं जो आपको मुमताज़ करती है आपको। तो हमने जैसे आपकी खिदमत में कहा कि इल्म गैब, इमाम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में हमें बहुत से ऐसे वाक़यात मिलते हैं जिसमें इल्म गैब की तरफ इशारा मिलता है। एक जो शुरू में मैंने आपसे एक इशारा किया कि अबू खालिद काबुली का एक वाक़या हमें मिलता है कि ये शख्स जब आपके पास हाजिर होता है और ये कस्द करके आता है कि आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए और पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ निशानियां जो हैं वो देखे कि आपके पास पैगंबर अकरम से कौन सी निशानियां हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो पैगंबर खुदा के ज़ेर इस्तेमाल रही हैं और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के पास हैं। ये शख्स जब दाखिल होता है महज़र इमाम में तो इमाम अलैहिस्सलाम इसका नाम लेके, जब ये शख्स सलाम करता है तो इमाम इसका नाम लेके इसका जवाब देते हैं, सलाम का जवाब इसका नाम लेके देते हैं कि ए अबू खालिद काबुली तुझ पर भी सलाम हो। ये शख्स ताज्जुब करता है कि किस तरह से इमाम को जो है वो उसका नाम पता चला, हालांकि पहली दफ़ा वो आपकी खिदमत में आया था। इसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम अबू खालिद काबुली से कहते हैं कि आया तू इसलिए आया है ताकि तू मेरे जद की जो है वो मुतबर्रक चीज़ें, उनसे मंसूब चीज़ों की ज़ियारत कर सके। तो ये शख्स और ताज्जुब करने लगता है, कहता है कि मेरे वालिदैन आप पर कुर्बान हो इब्न रसूलिल्लाह, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं सिर्फ़ इसलिए आया हूँ ताकि आपकी खिदमत में शरफ़याब हूँ और पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुंसलिक और जो निस्बत, जो जिन चीज़ों की निस्बत आपसे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, उन चीज़ों की ज़ियारत कर सकूँ। इमाम अलैहिस्सलाम अपने ग़ुलाम को हुक्म देते हैं कि एक संदूक लाया जाए। वो ग़ुलाम जाता है, एक संदूक लेकर आता है और संदूक को खोलता है और एक एक करके पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब चीज़ें अबू खालिद काबुली को दिखाता है। अब पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो उनकी चादर दिखाता है, उनका मखसूस असा दिखाता है, उनकी शमशीर दिखाता है, उनका अबा दिखाता है और जो है वो ग़ुलाम एक एक करके वो चीज़ें संदूक से ये चीज़ें निकालता है और आखिरकार अबू खालिद काबुली कहता है कि मेरे वालिदैन आप पर कुर्बान इब्न रसूलिल्लाह, के जो है आपने मुझे इन चीज़ों से मुतबर्रिक फरमाया। तो ये था इल्म गैब, ये है कि ये वो खुसूसियात हैं जो आप अलैहिस्सलाम को जो है वो मुमताज़ करती हैं। तो फ़िलहाल चलते हैं एक वक्फ़े की तरफ और दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। सानिए ज़हरा, सानिए ज़हरा, सानिए ज़हरा, सानिए ज़हरा, सानिए ज़हरा। इस्लाम को मुश्किल में ज़ैनब ने बचाया है। इस्लाम को मुश्किल में ज़ैनब ने बचाया है। नाना की शरीयत पर, नाना की शरीयत पर घर बार
मुश्किल में ज़ैनब अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ऑफिशियल चैनल करबला टीवी उर्दू के प्रोग्राम करीम अहल बैत में। इस वक्त हम मौजूद हैं शहर मुक़द्दस क़ुम में हरम सैयदा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में हम मौजूद हैं, और करीमा अहल बैत ये प्रोग्राम आप घर बैठे नाजरीन की खिदमत में हम लेकर आए हैं ताकि आप नाजरीन की बराह रास्त ज़ियारत करा सकें, आपके दिलों का हाल जाना जा सके, और जो है वो आपके मरहूमीन के लिए जो है नियाबती ज़ियारत की जाए इंशाअल्लाह। प्रोग्राम में शामिल होने का तरीका इंतहाई आसान है। आपकी स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है आपको, उस पर आपने मैसेज करना है और कॉल करनी है, और इंशाअल्लाह आपकी कॉल जो है वो अपने प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। इसके अलावा अपने वॉइस मैसेजेस आप भेज सकते हैं, अपने पैगामात हमें भेज सकते हैं। कोशिश करेंगे अपने प्रोग्राम में आपके पैगामात को भी शामिल किया जाए। हमें कुछ पैगामात आए हैं आपकी तरफ से, मैं चाहूँगा कि उन पैगामात को अपने प्रोग्राम में शामिल करूँ। मोहतरम अदनान अली साहब ने मैसेज किया है, कहता है कि मेरा सलाम हो उस बीबी पर जो जिनका मज़ार क़ुम की मुक़द्दस सरज़मीन पे है। मेरा सलाम बीबी की बारगाह में पहुंचाइएगा, और मेरे मरहूमीन के हक़ में दुआ मैं चाहता हूँ। इसी तरह हमें मैसेज किया है हमारी एक बहन ने। जी इसी तरह आपके पैगामात भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। फ़िलहाल हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं लाइव कॉल पे, हमारी खुशनसीबी है अल्लामा सैयद शमीम, मौलाना सैयद शमीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह आगा। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया प्रोग्राम करीमा अहल बैत में, आपने जो है वो हमें वक्त दिया। इस वक्त हम मौजूद हैं सैयदा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में, और मैं चाहता हूँ कि बीबी के हवाले से, क्योंकि अय्याम गम है, अय्याम अज़ा हैं, माह मुहर्रमुल हराम के अय्याम हैं, हमारे नाज़रीन के खिदमत में अय्याम अज़ा के हवाले से कुछ अगर आप फरमाएं तो इंतहाई मशकूर होंगे हम। जी मैं आपकी खिदमत में बहरहाल शुक्रिया हदिया तशक्कुर पेश करता हूँ, और अपने नाज़रीन की खिदमत में भी अर्ज़ ताज़ियत और तस्लियत, और मेरी खुश नसीबी है कि मैं तो हाजिर हूँ। देखिए अय्याम अज़ा हैं, और ख़ास तौर से ये अय्याम अहल बैत अलैहिमुस्सलाम और अहले हरम पर बहुत सख्त अय्याम हैं, इसलिए कि शहादत के बाद ये लुटा हुआ काफिला, असीरों का काफिला कूफे, और अब जो दिन चल रहे हैं कल से, ये वो अय्याम है कि जब कूफे से इस काफिले को शाम की जानिब रवाना किया गया है। देखिए ऐसे मौके पर आज़ादारी, सीना ज़नी, नौहो, मातम, मरसिया, ये सब अपनी जगह, लेकिन जो असल पैगाम है मैं अपने नाजरीन की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि हमें आज़ादारी और पैगाम हुसैन और पैगाम ज़ैनबी की हुर्मत का ख्याल रखना है। बिल्कुल। और वो ये है कि देखिए आजकल जो माहौल बन रहा है, बहरहाल बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम अपनी बहनों और अपनी माँ और अपनी बेटियों से ये बात कहना चाहते हैं कि देखें बेपर्दा होकर के ज़ैनब की बेरदाई का मातम न करें, इससे ज़ैनब की तौहीन है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखें हकीकत ये है कि हम बेपर्दा होकर के, हमारी बेटियां, हमारी बहनें ज़ैनब की बेरदाई का मातम न करें, कम से कम हुर्मत का ख्याल, बेनमाजी होकर के और हुसैन के आखिरी सजदे का जिक्र करें, ये सजदे की तौहीन है। बहरहाल हमें पूरी उम्मीद है कि शहजादी दो आलम हमारी इस अज़ा को जरूर कबूल फरमाएंगी और हमारी फर्श अज़ा पर जरूर तशरीफ लाती हैं, और ये बहुत बड़ी अमानत है किसी दुखियारी बहन की कि जो हमें अमीन समझा है तो हमारे हवाले किया है। और ये जो ज़माना है ये वाक़ई बहुत सख्त ज़माना है कि जब ये लुटा हुआ काफिला कूफे से शाम की जानिब जा रहा है, और इस काफिले में ऐसी ऐसी हस्तियां मौजूद हैं कि जिन्होंने जो ऐसी हस्तियां हैं कि जिनके सर पर कभी सूरज ने अपना साया न डाला हो, जिनको कभी जिनके बालों पर आसमान की नजर न पड़ी हो, आज
ایسی مصیبت میں ہیں کہ شریروں کے درمیان اور ظالموں اور لعینوں کے درمیان ان کو بے مخنو چادر کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام کی جانب لے جایا جاتا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جناب زینب، جناب ام کلثوم، جناب فضہ اور دیگر جو بیویاں ہیں مخدرات عصمت و طہارت ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو کم سے کم 4-5 سال کوفے میں رہ چکی ہیں، اور کوفے میں جب ان کے ساتھ ایسا سلوک ہوا ہے کہ جہاں ان کی شاگردائیں موجود تھیں، جہاں ان کی وہ افراد اور وہ خواتین ہیں کہ جن کو انہوں نے درس قرآن دیا ہے، جس کو انسانیت سکھایا ہے، جن کو انہوں نے حجاب سکھایا ہے، جن کو انہوں نے شریعت کی تعلیم دی ہے، جب ان کے درمیان وہ محفوظ نہ رہ سکی اور وہ وہی شاگردائیں تماشائی بن کے آئی ہیں، تو اب ذرا تصور کریں کہ جب یہ قافلہ کوفے سے شام کی جانب سے روانہ ہوا ہوگا تو شام کے بارے میں تو پہلے سے مشہور ہے کہ وہاں سارے شریر لوگ بستے ہیں، تو اب ان کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ مگر اس بات پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جناب زینب، جناب سید سجاد جو پابند توق و سلاسل ہیں، وہ اس کربلا کے پیغام کو کوفے سے کربلا شام کی جانب لے کے جا رہے ہیں اور شام سے اسے محفوظ کر کے مدینے لے کے آئیں گے۔ بالکل، لہذا ہمیں ان سب باتوں کے اوپر دیکھیے، میں نے شاید کسی موقع پر آپ کسی کریم اہل بیت اس پروگرام میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ عزاداری کے بہت سارے حصے ہیں، اس میں سے ایک حصہ ہے نوحہ و ماتم، لیکن دوسرا جو اصل پیغام ہے وہ ہمیں اس کربلا کی حفاظت کرنا ہے اور حسین کو اس مقصد کی حفاظت کرنا ہے جس مقصد کو اس بانی زہرا اتنی مصیبتوں کے باوجود محفوظ کر کے اور بچا کے بالکل ایسے ایک سوال جو ہمارے جو ناظرین ہیں ان کی طرف سے یہ پوچھا گیا ہے کہ جب عصر عاشور امام علیہ السلام نے جب وہ آواز جو بلند ہوئی امام کی طرف سے کہ حل من ناصر ینصرنا، تو اس صدائے حل من میں امام کیسی نصرت چاہ رہے ہیں، کس طرح کی نصرت چاہ رہے ہیں؟ میں شکر گزار ہوں اپنے ناظرین کے جنہوں نے یہ سوال کیا ہے اور آپ کبھی کہ آپ نے یہ سوال منتقل کیا ہے۔ دیکھیے حلمن کے اندر اتنی وسعت پائی جاتی ہے کہ حلمن کے اگر ہم سوال کی قسم اور نوعیت کے اوپر اگر ذرا غور کریں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ امام نے خدا نخواستہ اپنی کوئی دہائی نہیں دی ہے، فریاد نہیں کی ہے کہ اے لوگو آؤ مجھے بچا لو۔ امام کو تو معلوم ہے کہ مجھے بچنا نہیں ہے اور اس راستے میں مجھے شہید ہونا ہے، لیکن امام نے یہ بھی نہیں کہا آؤ میری مدد کو پہنچو، بلکہ امام نے فرمایا حل من ناصر ینصرنی، کیا کوئی ہے جو میری مدد کو پہنچے؟ اور امام نے صبح قیامت تک کے لیے اس سوال کو چھوڑ دیا ہے اور جواب کا انتظار رہے گا امام کو صبح قیامت تک۔ صحیح، یعنی یہ ایسا سوال ہے کہ جو جواب کا منتظر ہے، اب اس میں لوگ آتے رہیں لبیک یا حسین کہتے رہیں اور حسین کے اس حلمن میں شامل ہوتے رہیں جواب پہ۔ بالکل، لہذا اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اگر کربلا میں نہیں تھے لیکن جس زمانے میں بھی ہمارا وجود ہو، ہم لبیک یا حسین کہیں اور حسینی کردار کی حفاظت کرتے رہیں اور ہم ان کے اس لبیک میں شامل ہوتے چلیں۔ کیونکہ ایک شبہ بھی پایا جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ مطلب یہ شبہ ایجاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حل من ناصرین میں جو نصرت مانگی گئی ہے وہ صرف امام حسین تک محدود ہے، وہ صرف کربلا تک محدود ہے، اس زمانے میں زمانے کے امام کے لیے کسی نصرت کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ حل من ناصرین جو ہے وہ 61 ہجری تک محدود ہے، کیا یہ کہنا درست ہے؟ نہیں، قطعاً درست نہیں ہے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نہ کسی زمانے سے محدود ہے نہ کسی مکان سے محدود ہے، ان کا پیغام آفاقی پیغام ہے اور انہوں نے بشریت کو پیغام حیات اور حیات ابدی کا درس دیا ہے، لہذا یہ قطعاً محدود نہیں ہے سن 61 ہجری سے۔ اگر سن 61 ہجری سے اس آواز کو اور اس صدائے حلمن کو ہم محدود کر دیں گے تو گویا کہ ہم نے پوری کربلا کو محدود کر دیا ہے۔ حسین جناب آدم سے لے کر کے ختمی مرتبت تک سارے نبیوں کے نبوتوں کے وارث ہیں اور حسین غدیر کے وارث ہیں، لہذا حسین ابن علی نے اس حلمن کی آواز جو بلند کی ہے یہ لبیک یا مہدی اور انا المہدی اور جاء الحق سے متصل ہونے والی ہے۔ یہ آواز بالکل یہ ہر زمانے کے امام کی فریاد پر لبیک میں شامل ہے، یعنی قطعاً یہ محدود نہیں ہے، بالکل محدود نہیں، یہ شبہ بالکل غلط ہے۔ بالکل، بہت بہت شکریہ، آپ کے انتہائی ممنون اور مشکور ہیں۔ آپ نے ہمیں وقت دیا، پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ انشاءاللہ آپ سے مزید ہم
استفادہ کریں گے. یقیناً ہمارے ناظرین نے بھی آپ سے جو ہے وہ استفادہ کیا. ایک دفعہ پھر ممنون اور مشکور ہیں قبلہ. شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ. بہت شکریہ آپ کا. بہت جی شکریہ. ہاں، التماس قبلہ ہمارے ساتھ موجود تھے. قبلہ سید شمیم رضوی صاحب ہمارے ساتھ. اور فی الحال چلتے ہیں ایک وقفے کی طرف اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. مارے گئے حسین ستم پھر بھی نہ رکا. آل نبی کو قیدی بناتے ہیں اشقیاء. کہتا ہے یا حسین کوئی با وفا کہے، لیکن غریب شام کے ہونٹوں پہ ہے صدا. ڈال کر سر پہ یتیمی کی خاک، اے سکینہ شام چلی ہے. ڈال کر سر پہ یتیمی کی خاک، اے سکینہ شام چلی ہے. ننھے چہرے کو چھپائے، ننھے چہرے کو چھپائے، باپ کی یہ لاڈلی. سکینہ شام چلی ہے. ڈال کر سر پہ یتیمی کی خاک، اے سکینہ شام چلی ہے. رو رہا ہے باپ کا سر دیکھ کے بچی کا حال. خوف ہے اس کو تماچوں کا یا پردے کا خیال. اے چچا مدد کو، اے چچا مدد کو یہ صدا دیتی ہوئی. سکینہ شام چلی ہے. ڈال کر سر پہ یتیمی کی خاک، سکینہ سکینہ شام چلی ہے. شام والے بھی سکینہ پر ستم یہ ڈھائیں گے، کہہ کے غازی کی بھتیجی سنگ وہ برسائیں گے. چھوٹی سی زہرا یہ صدمہ، چھوٹی سی زہرا یہ صدمہ کس طرح سے پائے گی. سکینہ شام چلی ہے. ڈال کر سر پہ یتیمی کی خاک، اے سکینہ شام چلی ہے. اے خدا مل جائے بابا کو کفن اب جلد ہی، ان کی تربت بھی بنے یہ ہے تمنا آخری. ننھے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام کریم اہل بیت میں اس وقت ہم موجود ہیں شہر مقدس قم میں بارگاہ
سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا، جو وہ سیدہ معصومہ کہ جن کے بارے میں امام معصوم نے کہا کہ جس نے میری بہن معصومہ فاطمہ معصومہ کی زیارت کی گویا اس نے مجھ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی۔ خود امام تشبیہ دے رہے ہیں اس زیارت کو اپنی زیارت سے۔ ذرا سوچئے کہ کیا مقام ہے اس بی بی کا، کیا منزلت ہے اس بی بی کی کہ جس کے بارے میں خود امام معصوم کہہ رہا ہے کہ جس نے اس بی بی کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی۔ اور اس سے بڑھ کر خود امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس نے میری پھوپھی سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کی اس پر جنت واجب ہے۔ یعنی تصور کیجئے کہ ایک ایسی ہستی کہ جس کی صرف زیارت کرنے سے پروردگار اس کی جو ہے وہ تقدیر میں جنت اور بہشت لکھ رہا ہے۔ ہم اس سیدہ کی بارگاہ میں اس وقت موجود ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پرنور مزار کے سائے میں اس وقت ہم کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے اور ان کی جو ہے وہ مغفرت کے لیے بھی ہم دعا کریں گے۔ نیابتی زیارت کا سلسلہ ضرور ہم انشاءاللہ آپ کے مرحومین کو اس میں شامل کریں گے۔ اور غالباً ایک کال ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے، کہاں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو، جی لگتا ہے کوئی فی الحال ٹیکنیکل ایشو ہے، ہماری بات نہیں ہو پائی۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ رابطہ برقرار کیا جا سکے، لیکن پروگرام کے آخری مرحلے میں ہم آ چکے ہیں، انتہائی جو قلیل وقت ہمارے پاس ہے۔ انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ آپ سے جو ہے وہ دوبارہ، جی ہمارے ساتھ دوبارہ کال موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی ہمارے ساتھ کون ہے، کہاں سے؟ دعائے دہرا سکھر سے۔ جی میری بہن آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام کریمہ اہل بیت میں۔ اس وقت ہم موجود ہیں شہر مقدس قم میں، سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں، ان کے مزار اقدس کے سائے میں موجود ہیں۔ بتائیے کیا کہیں گے، کیا کہنا چاہیں گی بی بی کے بارگاہ میں؟ جی ہماری بہن ہمارے ساتھ موجود تھیں سکھر سے۔ پروردگار آپ کی جو ہے وہ حاجات قبول فرمائے۔ ظاہراً ہمارا رابطہ منقطع ہو چکا ہے، پروردگار آپ کی حاجات قبول فرمائے، آپ کی پریشانیاں دور فرمائے۔ آپ سے جو ہے پروردگار سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے صدقے میں آپ کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور پروگرام کے آخر میں انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں کہ پروردگار سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی طفیل، ان کی عظمت اور بزرگی کے طفیل جن جن مومنین نے ہمیں میسج کیا ہے، ہمارے پروگرام میں کال کی ہے، ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں، اور جنہوں نے درخواست کی ہے پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا کہ ان تمام مومنین و مومنات کی حاجات کو قبول فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، دنیا و آخرت میں محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر پروگرام کریمہ اہل بیت کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تو انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کی کالز بھی پروگرام میں شامل کریں گے۔ فی الحال آج کے پروگرام کا وقت تمام ہوا چاہتا ہے۔ دوبارہ آپ کی خدمت میں اگلے ہفتے اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں دوبارہ یہ پروگرام لے کر آئیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔